آئیے آج خود شناسی کی دوسری قسط شروع کرتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب وقت بھی نہیں تھا، مقام، فاصلے اور مادے کا کوئی تصور نہیں تھا، صرف وہ تھا جو واحد ہے، خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے کن فیکون کہا اور یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ یہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ اس کی حقیقت وسعت کا اندازہ لگانا شاید انسان کے بس میں نہیں۔ ماہرین فلکیات کے اندازے کے مطابق کائنات میں اتنی کہکشائیں ہیں جتنی زمین پر ریت کے ذرے، اور ہر کہکشاں میں اتنے ہی ستارے ہیں۔ ہماری زمین ان کہکشاؤں میں سے ایک کہکشاں کا ایک ذرہ برابر حصہ ہے۔ آج سے اتنی صدیاں پہلے جتنی شمار میں لانا ممکن نہیں، اور وہ مقام جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ آ سکے، کہیں دور اللہ اور فرشتوں کی گفتگو ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں آدم کو زمین پہ اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کی چونکہ ظاہر پر نظر تھی اور وہ آدم کو تخلیق کے مراحل سے گزرتا دیکھ چکے تھے اور جانتے تھے کہ ہوا، پانی، مٹی اور آگ جس میں آدم کے بنیادی عناصر ہیں، ان عناصر کی خصوصیت کی بنا پر فرشتوں نے کہا، اے ہمارے مالک، تو اس کو اپنا نائب بنائے گا جو زمین پر فتنہ، فساد اور خون ریزی کرے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نائب کی حقیقت اور اس میں پوشیدہ خزانوں کو جانتا تھا، فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سوال یہ ہے کہ خود شناسی کیا ہے؟ خود شناسی سے مراد ہے اپنے مثبت اور منفی پہلوؤں کو جاننا، اپنی ان منفی خصوصیات مثلاً لالچ، انتقام، حرص و ہوس، عناد، اقتدار کا نشہ، دوسروں کو اپنے تابع رکھنے کی خواہش وغیرہ، جن کو فرشتے دیکھ رہے تھے، جو انسان کی ذات کا حصہ ہیں، اور ان خزانوں کو بھی جو اللہ نے انسان کے اندر مخفی رکھے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا، جو میں اپنے نائب کے بارے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ چیزوں کو جاننے کا تجسس انسان کے خمیر میں شامل ہے۔ آپ کسی بھی چھوٹے بچے کو دیکھیں، وہ ہر چیز کو کھول کر دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ ہر شے کو اندر سے جاننا چاہتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ وہ ہر عمل کو بار بار بغور دیکھتا ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ جستجو کا یہ سفر ساری عمر جاری رہتا ہے۔ پھر انسان کی جستجو کا رخ اپنی طرف سے کائنات کی طرف ہو جاتا ہے۔ وہ مسلسل فکر و تدبر سے یہ جاننے کی لگن میں رہتا ہے کہ اس کا اپنے ساتھ کیا تعلق ہے۔ وہ مسلسل سوچتا ہے کہ اس کا اس کائنات کے ساتھ کیا رشتہ ہے، اور اگر اس کائنات کا کوئی خالق و مالک ہے تو اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ان سوالات کی جستجو انسان کو مسلسل بے چین رکھتی ہے، اس لیے وہ اپنے اس کائنات اور اس کائنات کے خالق کے بارے میں شناسائی کی ٹو میں ہمیشہ سے لگا ہوا ہے۔ خود شناسی یہ ہے کہ انسان کو اپنی عادات، خیالات، نفسیات و نظریات اور اپنے نفس اور اس کے پیدا کردہ منفی اور مثبت خیالات کا شعوری ادراک حاصل ہو۔ انسان اپنے اندر موجود صلاحیتوں اور کمزوریوں سے مکمل آگہی کے بعد ایک طرف ان کمزوریوں پر مکمل قابو پائے اور یا ان کو اپنی ذات سے مکمل ختم کر دے، اور دوسری طرف اپنی مثبت صلاحیتوں کی نشوونما کر کے کائنات میں اپنے درست مقام کو جانے اور خود کو اپنے لیے اور معاشرے کے لیے سود مند بنائے۔ السلام علیکم۔